آپ نے پاکستانی عوام کو مشکل میں ڈال دیا وہ بے شرمی کے ساتھ. ہاں عوام بھوکی مر رہی ہے, ان کو شرم نہیں آ رہی کہ گاڑیوں پہ گھومنا ہے. وہ شرم کرو, عوام کے لیے سوچو. $1 ملنے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ارسطو ہیں. کل ان کے پرائم منسٹر, ڈاکو پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے پاکستان سنبھال لیا. آپ نے پاکستان نہیں سنبھالا, آپ نے اپنے بچوں کی دولتوں کو سنبھال لیا. اور شرم اس لحاظ سے بھی آنی چاہیے, IMF تم پہ اعتبار نہیں کرتا, تمہیں پیسے نہیں دیتا. اگر IMF نہیں دیتا تو پھر انج کرو کہ تھوڑے دن واسطے اپنی اولاداں دے پیسے واپس لے آؤ. پاکستان موجود ہے, پھر اینو لوٹ لینا. پاکستان کو اس بحران سے ہیجان کی کیفیت سے نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن کروائے جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان PDM کا ٹولہ جو مستند ڈاکو اور چور ہیں عمران خان کو مائنس کر دیا جائے, ہم ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے, جو اگر پاکستان کی 8 سیٹوں پر کھڑے ہوتا ہے الیکشن میں تو 8 کی 8 لوگ اس بندے کے نام سیٹیں کر دیتے ہیں. آلدو کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں نہیں جانا, اور اس کے باوجود یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی اکانومی کو چلا لیں گے. میاں صاحب, پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کی جا رہی ہے, آج فیصلہ ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کو کافی خدشات ہیں جو نام تجویز کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے. اگر یہ نام آ جاتا ہے تو کیا آگے کا کوئی لائحہ عمل ہے کورٹ پہ جانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے جو دونوں نام دیے, دونوں نام سابقہ ایک موجودہ بیوروکریٹ ہیں اور ایک سابقہ بیوروکریٹ ہیں. ایک چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں, ایک کیبنٹ فیڈرل کیبنٹ سیکرٹری ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہوا. ایک نے بالکل انہی کے ساتھ کام کیا ہوا, ہمارے ساتھ کام نہیں کیا ہوا. لیکن ان دونوں بندوں کے جو کریڈنشل ہے اس کو کسی طرح بھی کوئی بندہ بھی چیلنج نہیں کر سکتا. ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کے ایڈمنسٹریشن ایکسپیرینس کے حوالے سے, ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو وہ دونوں بندے, اگر آپ ان کو کسی نیوٹرل بندے کے ذریعے بھی ان کی اسیسمنٹ کرائیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ دے آر دی بیسٹ پیپل. ہم نے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اپنے کسی بندے کو نامزد نہیں کیا. ہم نے ان کو نامزد کیا ہے کہ جو بہتر انداز میں آزادانہ, منصفانہ اور شفاف الیکشن جو ہیں وہ پنجاب کے اندر کروا سکیں. اگر اسی طرح پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی کہ اپنے ذاتی بندوں کو لے کر آنا تھا تو وہ پاکستان تحریک انصاف بھی لا سکتی تھی, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ملک کے لیے سوچا ہے, صوبے کی 12 کروڑ عوام کے لیے سوچا ہے تاکہ ان پہ اعتماد رہے ہو, اور اس میں الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. اگر الیکشن کمیشن ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتا تو الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آلریڈی ایٹ سٹیک ہے, اور سارے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جتنے بھی فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیے ہیں وہ تمام فیصلے عدالتوں کے اندر ٹرن ڈاؤن ہوئے ہیں, اور کوئی بھی ایک فیصلہ نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کے اوپر جو عدالت ہوتی ہے اس نے اس کو ہولڈ کیا, بلکہ تمام کو ٹرن ڈاؤن کیا اور ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کینڈیڈیٹس دیے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان کے اوپر ان تمام معاملات کو دیکھے اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کرے, تاکہ صوبے کے اندر یہ فضا پائی جا سکے کہ ایک ایسا سیٹ اپ آیا ہے جو کہ بہتر انداز میں الیکشن پنجاب کے اندر کروا سکے گا اور کسی کو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو. لیکن اگر آپ نے من پسند کینڈیڈیٹ اپنے لگانے کی کوشش کی تو الیکشن کی ساری کریڈیبلٹی اور الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیرو ہو جائے گی. میاں صاحب, ایک تو سوال بتائیے گا کہ عمران خان کو جو ہے وہ نااہل کرنے کے بھی جو ہے وہ طریقے چل رہے ہیں, اگر وہ کامیاب ہوتے تو اس حوالے سے PTI کا کیا رائے عمل ہوگا؟ وہ ابھی سے نہیں چل رہا, کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے. ہم ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے,
عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے. جو اگر پاکستان کی 8 سیٹوں پر کھڑے ہوتا ہے الیکشن میں تو 8 کی 8 لوگ اس بندے کے نام سیٹیں کر دیتے ہیں. آلدو کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں نہیں جانا، اور اس کے باوجود یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی اکانومی کو چلا لیں گے. پاکستان کی اکانومی کو چلانے والا صرف ایک ہی بندہ ہے جس نے 18-20 سال بعد پاکستان کی اکانومی کو 6% GDP ریشو کے اوپر لے کر آیا، شرح نمو کے اوپر لے کر آیا. اس سے پہلے اس وقت بھی آئی تھی ایک دفعہ مشرف دور کے اندر، لیکن اس وقت آپ کو ڈالر باہر سے آ رہے تھے. اس وقت آپ نے اپنی اکانومی کو سخت ترین کووڈ کے حالات کے دوران آپ نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا، اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کیا، اپنی ریمیٹنسز کو بہتر کیا، اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کیا. ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی، آپ نے پورے پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی فیسیلٹی دی. اب جس کے پاس بھی اپنا شناختی کارڈ ہے، جس شخص کے پاس بھی، جس مرد اور خواتین کے پاس اپنا شناختی کارڈ پنجاب کے اندر ہے، اس کے شناختی کارڈ کے اندر 10 لاکھ روپے کا علاج ہے. اللہ نہ کرے کسی کو ہاسپٹل جانا پڑے، لیکن حکومت اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ عمران خان دے رہا ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے اور وہ غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے. تو پاکستان کا، پنجاب کا ہر بندہ، پنجاب کے اندر اور KPK کے اندر، بلوچستان اور سندھ کے اندر تو ان حکمرانوں نے سوچا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہر بندہ انشورڈ ہے کہ اسے 10 لاکھ روپے کے ہیلتھ کارڈ کی فیسیلٹی دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام، وہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. کامیاب نوجوان ہے. تو یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں کی ہیں. عوام سمجھتی ہے. آج گراؤنڈ ریالٹی سے آنکھیں وہ ادارے نہ پھیریں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں. وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. ایک شفاف، آزادانہ، منصفانہ الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ جس کی حکومت آئے پھر تمام جو انٹرنیشنلی ادارے ہوتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ایک الیکٹڈ حکومت کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہے. پھر لوگ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان PDM کا ٹولہ جو مستند ڈاکو اور چور ہیں، منی لانڈرر ہیں، پاکستان آگے بڑھ سکے گا تو یہ خام خیالی ہے. اس کو ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے. عوام نے ہر جگہ پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ان کا چہرہ پاکستانی عوام کے سامنے آ گیا ہے، پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. دنیا کا کوئی بندہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے الیکشن کا پروسیس ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی ایک خط لکھا گورنر کو، اور گورنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مہربانی کر کے آپ بھول گئے ہیں، ڈیٹ کا اناؤنس کریں. آئین کے آرٹیکل 105 کے 3 کے تحت آپ نے ہی شیل اناؤنس دی ڈیٹ اندر لکھا ہوا ہے، تو آپ نے وہ ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈر ہیں عثمان بزدار صاحب، انہوں نے بھی خط لکھا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. اسپیکر صاحب نے جو خط لکھا ہے اس خط کے اندر انہوں نے CCMS ٹو پریزیڈنٹ پاکستان کی ہے کہ وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں اور جو گو مگو کی صورت حال ہے اس سے باہر نکلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس بحران سے حجان کی کیفیت سے نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن کروائے جائیں. میاں صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو آج کی موجودہ صورتحال ہے نا، ایکسپورٹ رک چکی ہیں، تاجر پریشان ہیں اور غریب 16 روپے کی روٹی لے رہا ہے. تو اگر مزید ایسے ہی چلتا رہا تو روٹی اگر 30 روپے کی ہوگی تو بحران کا تو پھر پیچھے دیکھیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو بار بار اسی بات کو کہہ رہے ہیں. تمام امپورٹرز پچھلے دنوں کراچی کے اندر جو وہاں کی کامرس جو چیمبر تھا کراچی کا، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ آیا کہ وہاں پر جو کراچی چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے انہوں نے اپنی چابی پکڑ کے تو وہ لے جا کر
गवर्नर स्टेट बैंक को दे दी कि जनाब आप रख लें, हम तो कारोबार बंद कर चुके, तबाही के दहाने पे चले गए। कोई कंटेनर, एक कंटेनर भी रिलीज़ नहीं हो रहा। और आप ये देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर खाम मटेरियल, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, खाम माल नहीं आएगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, वो तक मंगवाने की इजाज़त नहीं है। मुझे बताएं कि अगर उसकी VAT और मेंटेनेंस उस इंडस्ट्री की नहीं होगी, कोई खाम माल नहीं मंगवा सकते, किसी किस्म $1 मिलने को तैयार नहीं है। और ये कहते थे कि हम बड़े अरस्तू हैं, और टीवी पे बैठ के एहसन इकबाल, इसाक डार और दूसरे जितने हमारी हैं ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे हैं। और कल इनके प्राइम मिनिस्टर, डाकू प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट थी कि हमने पाकिस्तान संभाल लिया। आपने पाकिस्तान नहीं संभाला, आपने अपने बच्चों की दौलतों को संभाला, आपने अपने केसेस को संभाला, आपने उनको उन केसेस से आज़ाद करवाया, आपने पाकिस्तानी अवाम को मुश्किल में डाल दिया। और बेशर्मी के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। मुझे बता दें कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, यहाँ पे तो लोगों को रोटी के लाले पड़े में। यहाँ पर 15-20 रुपए की तो रोटी हो गई है आपकी नाअहली की वजह से। कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट ने कहा कि हमें इतनी गंदम मंगवाने की इजाज़त दी जाए, या हमें मंगवा कर दिए। इन्होंने पंजाब के साथ इम्तियाजी सलूक किया, इन्होंने नहीं मंगवा कर दी, इन्होंने बेशर्मी की। और 4 महीने जो हमजा के गुजरे वो बदतरीन थे, जिसके अंदर कोर्ट ने कहा ना ये साबका वज़ीर आला भी नहीं लिख सकता। यानी कि इतनी बड़ी लानत इनकी क़यादत को दी गई कि ये वो भी नहीं लिख सकते। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारा सूबा और पाकिस्तान जिस तेज़ी के साथ गिरावट में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और इससे ज़्यादा और क्या बदतरीन सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ असूलन तो हो चुका है, लेकिन वो अपने अल्ले तलल्ले के अखराजात। अभी कल एक खबर आई है कि 300 नई गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, फरारी और पता नहीं कौन कौन सी लैंड क्रूज़रें, अवाम को खाने को रोटी नहीं है। और हुक्मरान ने 300 नई गाड़ियाँ, जो कि तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कि $90 करोड़ की या $1 बिलियन के करीब 300 गाड़ियाँ होगी, ढिठाई के साथ मंगवा ली हैं। लेटेस्ट तरीन मॉडल। यानी कि हम अवाम भूखी मर रही है, इनको शर्म नहीं आ रही कि गाड़ियों पे घूमना है। और शर्म करो, अवाम के लिए सोचो। अवाम मर रही है, खुदकशियाँ कर रही है, रोटी नहीं है, बेरोज़गारी है, ताजर जो है तंग है, सरमायाकार भाग गया है, पढ़े लिखे मुल्क से बाहर चले गए हैं, और तुम्हें ये पड़ी है कि गाड़ियाँ लेकर चलनी है और गाड़ियों पे घूमना है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और शर्म इस लिहाज से भी आनी चाहिए, IMF तुम पे एतबार नहीं करता, तुम्हें पैसे नहीं देता। अगर IMF नहीं देता तो फिर इंज करो कि थोड़े दिन वास्ते अपनी औलादा दे पैसे वापस ले आओ। पाकिस्तान मौजूद है, फिर इन्हू लुट लेना। हूँ तो मेहरबानी करके पैसे वापस कर दियो। लोगों ने जाके कहते हो कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी करो, तो अपनी औलादा नू कहते हो कि पैसे बाहर लैके जाओ। ये कौन सा निज़ाम चलेगा मुझे बता दें। यानी कि अपनी सरमायाकारी मुल्क से बाहर और लोगों की सरमायाकारी मुल्क के अंदर, ये कौन सा तरीकाकार है। इसाक डार को कहे दुबई में जितने महल और बड़े बड़े प्लाजा, शॉपिंग मॉल उसकी औलादों के लेकर आए पाकिस्तान में। नवाज शरीफ को ही बोले, शहबाज शरीफ को ही बोले, इन तमाम लीडरों को बोले ना। हम यही तो इमरान खान कहते हैं कि इनका पाकिस्तान में है क्या। इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमने हुक्मरानी करनी है। जितने पैसे IMF से मांग रहे हो, इससे 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा पैसे तो तुम्हारी औलादों के बाहर पड़े हुए हैं। तो यहीं से बनाया ना, और लैगे तो पैदा नहीं होए सो ना, और जम्मे तो नहीं सना। तो लै मुल्क के अंदर तो लिया गए एक दफ़ा कहो आवाम नू कि जनाब असी साफ सुथरे हो गए हाँ, असी धोना धो दिता है, तो सारे पैसे वापस ले आए, तो साडा पाकिस्तान ठीक हो गया। तो ऐली गल कर लो, ताड़ा इलाज बाहर, ताड़ी औलाद बाहर, ताड़ी शॉपिंग बाहर, ताड़ा खाना पीना बाहर, ताड़ा रहना सहना बाहर, ताड़ी हर चीज़ बाहर। तो कहते हैं साडे पेट के अंदर, साडे ढिड के अंदर कौम का दर्द है, पाकिस्तान का कोई दर्द दुर्द नहीं है जी। इन्हों दर्द है कि पैसे बाहर किंज लैके जाने ने। लिहाजा
یہ جو معاشی صورتحال ہے ان سے نہیں سنبھل رہی, پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بالا تر ہو کر سوچیں. ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. یہ ایک فارمولا آتا ہے پوری دنیا کے اندر. اگر ملک کے اندر معاملات سیاسی ٹھیک ہیں تو لوگوں کو کمفرٹ لیول ہوتا ہے, وہ بھاگ کے آ کے پاکستان کے اندر اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا دوسرے ملکوں کے اندر جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کوئی نہیں تو انویسٹمنٹ کس نے کرنی ہے؟ انہاں دی اولاد نہیں کر دی پئی تو باقیاں کنہاں نے کرنا. بہت شکریہ.